خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ یہ اشعار جب میں پڑھتا ہوں تو میرا دل جو ہے وہ خون کے آنسر ہوتا ہے کہ اس وقت تمام لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو چکی ہے، غریب کا جینا جو ہے وہ وبال بن چکا ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان کے آئین کی جس طرح دھجیاں، جس طرح آئین کو پامال اور جس طرح آئین کی بے قدری ان تمام ٹائمز میں ہوئی ہے، اس کی مثال ہمیں ماضی میں نہیں ملتی۔ اور لاڈلا جس کو کہتے ہیں یہ پی ڈی ایم والے، اصل میں لاڈلے وہ لوگ ہیں جن کو پچھلے 40 سالوں سے سسٹم جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، جنہوں نے پاکستان کو گدوں کی طرح نوچا اور پاکستان کو تباہ اور برباد کیا، اور آج جس نہج پہ پاکستان کو ڈیفالٹ کی حالت میں لے آئے ہیں وہی لوگ آج پاکستان پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ مریم نواز نے کل جو جلسہ کیا اس میں جس طرح اوپنلی انہوں نے عدلیہ کی بے حرمتی کی، اور ہم پچھلے کافی ویلاگ سے آپ کو بتاتے آ رہے ہیں کہ یہ نئی کیمپین شروع ہوئی ہے، کیونکہ اب سارا معاملہ آپ دیکھیں، ذرا چیزوں کو کنیکٹ کریں اور دیکھیں کہ عمران خان نے تمام سڑکوں پہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا اصل گول رکھا کہ ہمیں عدالت سے انصاف ملے گا، اور ویسے بھی جمہوری معاشرے میں یا کسی بھی معاشرے میں جو ہے وہ آخری فیصلہ جو ہے وہ عدل اور انصاف کا ہوتا ہے، آئین اسی لیے بنتا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا عطا تارڑ کی وہ تصویر جب اس نے آئین کی کتاب ہاتھ میں پکڑ کے جس طرح اس کی توہین کی تھی، یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے پی ایم ایل این کا، جو کہ آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے۔ کل مریم نواز نے سب سے پہلے تو جلسے میں 5 لوگوں کی تصویریں، اور پھر اس کے بعد جو سب سے الارمنگ بات تھی وہ یہ تھی کہ جو سٹنگ 2 چیف جسٹسز تھے ان کی تصویریں جو ہیں انہوں نے جلسے میں انہوں نے دکھائیں، اور بتایا کہ مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں کہ یہ ججز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، بغض نواز سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو آپ یہ سوچئے کہ وہ جو سامنے نعرے مارنے والی قوم ہے، پی ایم ایل این کے جو ورکرز ہیں، وہ یہاں سے یقیناً خالی لوگ ہیں، کہ آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں پہ اپنی مرضی کے من پسند کے ججز جو ہیں وہ لگائے جائیں۔ نون لیگ کی اور خاص طور پہ مریم نواز کی تاریخ آپ نے حالیہ تاریخ بھی دیکھ لی، اس سے پچھلی تاریخ بھی دیکھ لی، کہ ایک تو وہ سچ نہیں بولتی، جھوٹی ہیں، اور وہ کمپلسیو لائر ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بلیک میلنگ ان کا ایک خاص وتیرہ ہے کہ انہوں نے ججز کی آڈیو کالز، ویڈیو کالز، ننگی ویڈیوز، گندی ویڈیوز، ڈانس کی ویڈیوز، اس میں وہ مہارت رکھتی ہیں۔ اور تیسری اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ ذہنی طور پر سٹیبل نظر نہیں آتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 3 دن پہلے انہوں نے جو مذہبی بیان ایک قسم کا دیا، ہم اس پہ بات نہیں کرتے ہیں، ہمارا یہ وتیرہ نہیں ہے کہ جو وقار ستی نے کیا وہ ہم یہاں پہ نہیں کریں گے، لیکن کل جس طرح سے انہوں نے سٹنگ ججز کی توہین کی، تو میرا خیال یہ تھا کہ آج جس وقت عدالت صبح لگی، 9 رکنی بینچ نے جس وقت سماعت کی، آج خود نوٹس کی، تو میرا خیال یہ تھا کہ آج جسٹس اطہر من اللہ بھی اسی بینچ میں شامل تھے، کہ آج جس طرح انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف، ایک سیشن جج کے عمران خان صاحب کے خلاف جملے تھے، اور اس پہ انہوں نے ان کو عدالت میں بھی بلایا اور ان پہ یہ کیا، اور دہشت گردی کے پرچے بھی ہوئے، تو آج تقاضا انصاف کا یہ تھا کہ مریم نواز کے حوالے سے بھی بات جو ہے وہ ہوتی، اور مریم نواز کو بھی جو ہے وہ توہین عدالت میں جو ہے وہ جیل میں ڈالنا بنتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس وقت نیب ترامیم کا بل جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے، اور پی ڈی ایم کا، نون لیگ، پیپلز پارٹی، اے این پی، ایم کیو ایم، باپ پارٹی اور جتنے بھی ان کے دیگر اتحادی ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اب عدلیہ کے خلاف کیمپین جو ہے اس کو زیادہ کیا جائے، تاکہ توجہ ہٹائی جائے اور ججز کو پریشرائز کیا جائے، جوڈیشری کو پریشرائز کیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی دے آر کریٹنگ اسموگ اسکرین، یہ ایک نئی ٹرم پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے وہ ہماری پولیٹیکل انالیسز میں آپ کو سننے کو ملتی ہے کہ جی پولیٹیکل اسموگ جو ہے وہ کریٹ کی جائے تاکہ ججز جو ہیں وہ پریشرائز ہوں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہماری جوڈیشری، ہمارے ججز یا کہیں پہ بھی انصاف کے ادارے اگر پولیٹیکل سموگ یا دوسری سموگز کے زیر اثر آ سکتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ ایسے انصاف اور ایسی جوڈیشری کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سو اس سارا کچھ کرنے کا مقصد بظاہر یہی ہے کہ پریشر جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے جوڈیشری پر، اور تاکہ ان سے من پسند فیصلہ لیا جائے۔ کل
शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात भी हुई, और कहने वाले ये कहते हैं कि अंदर खाना उनको इस वक्त खलबली मची हुई है। नून लीग वैसे भी टूट फूट का जगा रहा है कि मरियम ने ये बोला कि मेरी ये हुकूमत नहीं है, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ को लड्डू भी खिलाते हुए नजर आई और पीएम हाउस के दौरे करते हुए माजी की यादें कि जब वो शाही महल बनाया हुआ था उसकी याद में उन्होंने उसका दौरा भी किया था। तो खबरें ये भी हैं कि इस वक्त चचा जान जो है मरियम नवाज के और आसिफ अली जरदारी जो है वो अगली गेम तैयार कर रहे हैं कि अब शायद असेंबलियां तोड़ने का वक्त जो है वो हुआ चाहता है। इमरान खान जो है, जिनको कहते थे कि जी ये सियासी तौर पे नाबालिग हैं, पॉलिटिकल इनका एक्यूमेन और पॉलिटिकल सेंस नहीं है, लेकिन इमरान खान ने, हम हमेशा से बताते हैं कि इनको चने चबवा कर रखती हैं, इनके लिए जीना मुश्किल कर दिया। अगर वो एक चाल चल रहे हैं तो इमरान खान दो हाथ आगे जाके अगला कार्ड फेंकते हैं तो पीडीएम जो है वो मुंह के बल गिर जाती है। अब हमने ये देखना है कि आज की 9 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज के इसका जिक्र नहीं किया, उस बेंच में हुआ क्या वो भी मैं अभी जिक्र करता हूं उसका। लेकिन हमने ये देखना है कि क्या ये अब मरियम नवाज के हवाले से इंसाफ वैसे ही होगा जैसे इमरान खान के हिसाब से हुआ। एक और मैं आपको बात बताता चलूं कि इस वक्त पीडीएम की जमात और खास तौर पे मरियम नवाज जो हैं वो दोबारा से शहीद होने के लिए अब अदालत के खिलाफ ये सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनकी प्लेट में है तो कुछ भी नहीं। महंगाई है कि वो थमने का नाम नहीं ले रही, रमज़ान आने को है और चचा जान ने ऐलान किया है कि 2 दिन के बाद जो है वो मजीद IMF के साथ जब मुआहदा होगा तो मजीद महंगाई होगी। मार्केट, पाकिस्तान की पूरी मार्केट इस वक्त ब्लैक पर चल रही है, यानी हर चीज़ आप जाए सौदा लेने तो उसका रेट जो आज चंद घंटे पहले या चंद घंटे बाद जाएंगे तो वो रेट कोई और होगा। हर दुकानदार इस वक्त मनपसंद कीमत, अपनी पसंद की कीमत, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो पाकिस्तान में काम नहीं कर रही, कोई इदारे जो हैं वो ख़त्म होकर रह गए हैं, कोई इदारा अपना काम नहीं कर रहा है। मुल्क में क्यास की सिचुएशन है और पाकिस्तान पर इन गिद्धों का इस वक्त कब्जा है। आज अदालत शुरू हुई 11:30 बजे, पहले 11 बजे का टाइम था, उसके बाद 11:30 बजे अदालत लगी। 9 रुकनी ये बेंच था जिसमें मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी थे और जस्टिस एजाजुल एहसन भी थे और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इसको हेड कर रहे थे। तो जिस वक्त बातचीत शुरू हुई तो फारूक एच नाइक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो, कामरान मुर्तज़ा और मंसूर अवान, ये पूरा गैंग पीडीएम का वहाँ पे बैठा हुआ था और उन्होंने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा कि जी ये मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो, इनको इस बेंच में, हमें इन पे एतराज़ है, इनको इस बेंच में जो है वो शामिल नहीं होना चाहिए। अब देखना ये है कि हमारा कानून इस हवाले से क्या कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि सामने आपके वकील खड़ा है और वो कहे जी कि मुझे तो जज पे ही एतबार नहीं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज पे। तो हमारे यहाँ इंसाफ वैसे भी अब नाम का रह गया है, लेकिन देखना ये है इमरान खान ने जहाँ सियासी तौर पे हर एक को नंगा किया, हर एक को बेनकाब किया, वहाँ पे हमारी अदालती निज़ाम को भी इमरान खान साहब ने बहुत ओपनली जो है वो पब्लिक के सामने एक्सपोज करके रख दिया है। और हम ये जानते हैं कि इस मुल्क में आइन और कानून की कोई वक़्त, कोई वैल्यू, कोई कदर जो है वो नहीं है। फारूक एच नाइक ने कहा कि इनको नहीं होना चाहिए था ये, इनको बेंच, यानी दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि हमें इस बेंच पे एतराज़ है, आप बेंच तब्दील कर दें। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पहले असल मुद्दे पे आएँ, इस मामले पे हम बाद में बात कर लेंगे। उसके बाद एक और चीफ जस्टिस साहब ने बात की कि सदर साहब की भी हाज़िरी होगी। और आरिफ अलवी साहब ने चूँकि वो जो नोटिफिकेशन दिया था 9 अप्रैल का, उस हवाले से ये बात हो रही थी कि वो भी आएंगे और आके अपना मुद्दा बयान करेंगे। लेकिन आइन में क्या ये पॉसिबिलिटी है कि सदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या नहीं जा सकता, ये हमने देखना है। और उसके बाद उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आज हमने सिर्फ हाज़िरी लगवाई है, और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पंजाब की भी नुमाइंदगी थी और बाकी तमाम फ्रीकैन जो थे उनकी नुमाइंदगी थी, चारों पार्टियों की, पीडीएम की नुमाइंदगी थी, और ये एक हाज़िरी आज लगी है। और पीर को कह रहे हैं कि जी बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो इस केस की समाअत होगी और फिर जो है वो फ़ैसला होगा। आपने कल की समाअत में देखा कि ये नुक्ता भी उठा, अतर मिनल्ला साहब ने पता नहीं कहाँ से निकाला कि जी ये भी डिटरमिन करना होगा कि क्या जो असेंबलियाँ टूटी हैं वो भी जो है वो आइन के मुताबिक टूटी हैं या नहीं टूटी हैं।
تو اس پہ بھی جو ہے وہ بات چیت ہوگی. کل میری بات ہوئی تھی ظفر علی شاہ سے, وہ خود بھی پریشان تھے. پاکستان تحریک انصاف, پہلے نون لیگ میں تھے, پھر تحریک انصاف میں آئے, سپریم کورٹ کے لائر بھی ہیں اور ایک بڑے پرانے سیزن جو ہیں وہ پالیٹیشین بھی ہیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ جناب یہ ایک اوپن کیس ہے اور اس میں کوئی جو ہے وہ دوسری بات نہیں ہے کہ 90 دن کے اندر اندر جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے. جو بھی اس کے رستے میں رکے گا وہ آرٹیکل 6 اور غداری کا مرتکب ہوگا. اور اب پی ڈی ایم کو اس چیز کا خطرہ بھی جو ہے وہ لاحق ہے, کیونکہ بہت ساری لاشیں جو ہیں وہ اب لٹکتی ہوئی نظر آئی ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ بھی کچھ دن تک جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں گے, کیونکہ معاملات جو ہے ان کے ہاتھ سے بھی نکلتے جا رہے ہیں. نیب کے چیئرمین کا نوٹیفیکیشن ہو چکا, یعنی کنفرم ہو گیا کہ ان کی جگہ کوئی نیا شخص آئے گا. پی ڈی ایم وہاں پہ بھی اپنا ہی ایک جو ماضی کا نیب زدہ بندہ ہے اس کو لانے کی کوشش کر رہی ہے. وہ کون ہے یہ بھی آج کل میں اگتا جو ہے وہ کھل جائے گا. خواتین و حضرات, یہ پاکستان کے حالات ہیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ اس وقت مزے لے رہی ہے. پاکستان اس وقت ڈیفالٹ میں ہے, سیاسی بحران ہے, اور ایک پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت عوامی امنگوں پہ جن کی امید عمران خان ہے, وہ پارٹی اس وقت جو ہے وہ زور لگا رہی ہے کہ ملک میں انتخابات ہوں, کیونکہ جمہوریت کا حسن اور جمہوریت کا اصل جو ہے وہ انتخابات ہوتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کسی مزید بڑے بحران سے بچائے اور پاکستان کے تمام مقتدر حلقوں کو, اور وہ جو پاکستان کے لیے اٹل فیصلے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی حکمت دے, ان کو بھی عقل دے, ان کو بھی وزڈم دے کہ وہ اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. مجھے اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ یہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.